سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگ کی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی قرآنی تاریخی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 19ویں سپارے سے ایک کہانی۔ 19ویں سپارے میں 2 صورتیں ہیں، شعراء اور نمل۔ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انبیاء کی وہ کہانیاں سنائی ہیں دوبارہ سے جو ہم نے پہلے سنی ہیں، یعنی کہ حضرت نوح کی، ابراہیم کی اور حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی۔ سورۃ النمل، نمل یعنی کہ چونٹی، اور اس میں چونٹی کی کہانی ہے۔ اور بھلا وہ کون سی ایسی چونٹی تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا؟ سنتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، انہیں بہت ہی زیادہ طاقت دی، انہیں بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اتنی خوبصورت آواز دی کہ جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ جو کتاب ان پر نازل ہوئی، تو کیا انسان اور کیا جانور، پہاڑ، پرندے، چرند، ہر چیز ان کے ساتھ جھومنے لگتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن وہ سرکاری خزانے سے ایک پیسہ بھی نہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا اور وہ اس لوہے سے بہت ہی عمدہ زرہیں بناتے تھے اور اسی کو بیچ بیچ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے، اور حضرت سلیمان بھی ایک ہی وقت میں پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی ایسے کہ انسانوں کے علاوہ جنوں اور پرندوں پہ بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کا ملک بھی ان کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ بھلا یہ کس طرح ہوا؟ سنتے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا معائنہ کرنا چاہا، یعنی کہ انہوں نے دیکھنا چاہا کہ میری جو فوج ہے اس میں سب لوگ ٹھیک ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے، سب لوگ طاقت میں ہیں، اچھی طرح جنگ کی مشق کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ انسانوں، جنوں، پرندوں کو سب کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اس حکم کے مطابق سب لشکر جمع ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت سلیمان نے ان کا معائنہ کیا اور پھر ان سب کو لے کر ایک طرف کو روانہ ہوتے ہوئے چلتے چلتے چونٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے۔ اس میدان میں لاکھوں کروڑوں چونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ایک چونٹی نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کر دوسری چونٹیوں کو آواز دی اور کہا، چونٹیوں فوراً اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر کے پاؤں تلے آ کر کچلی جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ ان کو آواز آ گئی تھی چونٹی کی، اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، اور میں نیک کام کیا کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ حضرت سلیمان کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے
کہ انہیں ایک چھوٹی سی چونٹی کی آواز بھی آ رہی ہے اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو دیکھا کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے۔ جانتے ہیں نا، ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے جو اپنی چونچ سے مار مار کے درخت میں سوراخ کرتا ہے۔ فرمانے لگے، کیا وجہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ یا تو پرندے اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا پھر غیر حاضر ہو گیا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے تو آپ ناراض ہوئے۔ اچھے ساتھیوں، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا پرندہ تھا جو پیغام ادھر ادھر لے کے جاتا تھا اور ادھر ادھر سے خبریں بھی جمع کر کے لایا کرتا تھا۔ بڑا خاص پرندہ تھا وہ۔ اور وہ جو چونٹی جس کی ہم نے آپ کو کہانی سنائی ہے، اسی کے نام پہ اس سورت کا نام ہے۔ اب جب ہدہد نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا، یہ اس کا بہت ہی برا قصور ہے۔ اگر تو وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی اچھی وجہ بیان کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، ہدہد کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بڑے ادب سے کہا، جناب میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا جس کی مجھے پہلے خبر نہ تھی۔ میں وہاں ایسی چیزیں دیکھ کر آیا ہوں جن کا علم یہاں کسی کو نہیں ہے۔ میں اڑتا اڑتا اتفاقاً شہر سبا میں جا پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں کی بادشاہ ہے اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے ان پہ حکومت کر رہی ہے۔ خدا نے ان کو ہر طرح کا سامان اور بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس کے پاس ایک بڑا شاندار اور قیمتی تخت ہے، مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا ملکہ اور کیا رعایا سب سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں۔ افسوس کہ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زمین آسمان اور عرش کا مالک ہے اور ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیکھ کر حکم دیا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ سبا کے قریب ڈال دینا اور ذرا پرے ہٹ کر دیکھنا کہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اسے ملکہ سبا کو پہنچا دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنے درباریوں سے کہا، یہ سلیمان بادشاہ کا خط ہے۔ اسے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہو، اس کے آگے سجدہ کرتے ہو۔ یہ بہت بری اور کفر کی بات ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کی فرما بردار بن کر ہمارے پاس آ جاؤ اور اس حکم کو ماننے میں کسی قسم کا بہانہ نہیں بنانا۔ اب بتاؤ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ درباری کہنے لگے، اے ملکہ، ہم بھی بڑے طاقتور اور لڑنے مرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیں، ہم سلیمان بادشاہ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اور اگر ان کے اطاعت کا حکم دیں تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ ملکہ نے ان کی بات سن کر کہا، لڑائی میں بڑی خرابی یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی شہر کو تلوار کے زور سے فتح کرتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اگر ہم سلیمان بادشاہ کے ساتھ جنگ کریں تو معلوم نہیں اس کا کیا نتیجہ ہو۔ اگر ان کو فتح ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ بہتر یہ ہے پہلے ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجیں اور دیکھیں کہ یہ تحفے پا کر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ درباریوں نے کہا، آپ نے جو سوچا ہے وہی مناسب ہے، ایسا ہی کیجیے۔ چنانچہ ملکہ سبا نے ایک قاصد کو بہت سے قیمتی تحفے تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا، ہم کو مال کی کچھ ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ تم اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کرو، یہ تحفے واپس لے جاؤ اور بھیجنے والوں سے کہو کہ اگر وہ ہماری اطاعت قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے،
تو ہم ان پر ایسی فوجیں لے کر چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ یہ جواب سن کر قاصد واپس چلا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ سبا والے اور ملکہ سبا ہماری بات مان کر ہمارے سامنے حاضر ہو، کہ اس کا تخت ہمارے پاس لا کر حاضر کیا جائے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ کام کر سکے؟ ایک جن نے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ دربار میں موجود ایک شخص تھا جس کے پاس ایک خاص علم تھا۔ وہ کہنے لگا، جناب، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی کہ جتنی دیر میں ہم اپنی آنکھ بند کرتے اور کھولتے ہیں، میں اس سے بھی پہلے تخت کو حضور کے سامنے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا تخت وہاں پہ آ گیا؟ اور کیا ملکہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی؟ اور جب پہنچ کے اس نے وہ تخت وہاں پہ دیکھا ہوگا تو وہ کیا سمجھی ہوگی؟ یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ کل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔